اگر آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے شہر کوئٹہ میں ایک پہاڑ ایسا بھی ہے کہ اگر جس کو کھودا جائے تو اس کے اندر سے قرآن پاک نکلیں گے تو بلا شبہ آپ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، لیکن ہم سب آج آپ کو کوئٹہ کے نواحی علاقے میں موجود ایک پہاڑ کی سیر کروانے لے کر جا رہے ہیں کہ جس کے اندر 2.5 کروڑ سے زیادہ قرآن پاک موجود ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے اور یہ ماجرا ہے کیا، آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انفارمیٹو ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ ویورز، بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے نواح میں واقع جبل نور القرآن نامی یہ پہاڑ 2 بھائیوں کی ملکیت ہے اور اس پہاڑ میں 2 کروڑ سے زائد قرآن پاک کی موجودگی کا ماجرا یہ ہے کہ گزشتہ 28 برس سے یہ دونوں بھائی قرآن پاک کے شہید اور بوسیدہ اوراق اور نسخوں کو اس پہاڑ میں محفوظ کر رہے ہیں۔ گزشتہ 28 برسوں سے اس پہاڑ پر معمول ہے کہ مزدور یہاں پر کھدائی کرتے رہتے ہیں اور انسانی ہاتھوں سے تعمیر شدہ 3 کلومیٹر لمبی سرنگ میں اس وقت پرانے، بوسیدہ اور شہید شدہ قرآن پاک کے نسخوں کا دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور بلا شبہ پاکستان تو کیا دنیا بھر میں کوئی اس طرح کا پروجیکٹ موجود نہ ہو۔ اس کا دائرہ کار اتنا وسیع ہے کہ پورے پاکستان سے ٹرک بھر بھر کر قرآن پاک کے شہید اور بوسیدہ اوراق یہاں پر لائے جاتے ہیں، اور مقدس کتاب کے ان اوراق کی تعداد اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ مسلسل نئی سرنگیں کھودنے کا عمل جاری ہے۔ جبل نور القرآن کے سربراہ عبدالرشید لہڑی کے مطابق ان کے بھائی نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ وہ قرآن پاک کے شہید اور بوسیدہ اوراق کو محفوظ تدفین کرنے کے لیے یہاں پر لے آیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ دوست احباب بھی اس نیک کام میں شریک ہو گئے۔ دن بدن یہ پروجیکٹ بڑا ہوتا گیا تو پھر جبل نور نامی یہ پہاڑی حاصل کر لی گئی اور سرنگیں کھود کر قرآن پاک کے شہید نسخوں کو یہاں محفوظ بنانے کا کام شروع کر دیا گیا، اور اب ان سرنگوں میں 2.5 کروڑ سے زیادہ نسخے محفوظ ہیں۔ اس نیک کام کے سربراہ عبدالرشید کا کہنا تھا کہ یہاں پاکستان بھر سے قرآن پاک کے شہید اوراق بھجوائے جاتے ہیں، پھر ان کا جائزہ لینے کے بعد جو نسخے ذرا بہتر حالت میں ہوتے ہیں ان کو یا تو ریپیئر کر دیا جاتا ہے یا پھر یہیں موجود میوزیم میں رکھوا دیا جاتا ہے۔ بہت پرانے اور بوسیدہ اوراق کو یہاں پھر پیکٹس بنا کر سرنگوں میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن پاک کے نسخوں کو محفوظ بنانے کا یہ عمل محض نیت اور ارادے پر ہی نہیں چل رہا ہے، بلکہ عبدالرشید اور ان کا بھائی اپنی جیب سے ماہانہ 8 سے 10 لاکھ روپے اس پروجیکٹ پر خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اس کا امپیکٹ اور دائرہ کار اتنا بڑا ہے کہ پاکستان بھر سے ٹرک بھر بھر کر یہاں پر قرآن پاک کے نسخے لائے جاتے ہیں، تو ان کی چھانٹی کے لیے اور ان کو محفوظ بنانے کے عمل کے لیے لیبر بھرتی کرنا پڑتی ہے، اور عبدالرشید کے مطابق قرآن پاک کے نسخوں کا ہر پیکٹ تقریباً 350 روپے لاگت کے ساتھ سرنگ کے اندر پہنچتا ہے۔ تو جتنے بڑے اسکیل پر یہ کام کیا جا رہا ہے، اخراجات کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، مگر یہ دونوں بھائی اپنے ان اخراجات کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور نہ ہی کسی سے امداد کی توقع رکھتے ہیں۔ چنانچہ اپنے سننے اور دیکھنے والوں سے ہم سب گزارش کرنا چاہیں گے کہ آپ ان بھائیوں کی صحت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے اور ان کے کام میں خیر و برکت کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ دیگر اسلامی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی قرآنی اوراق کو محفوظ کرنے کے لیے مختلف سوسائٹیز کام کرتی رہتی ہیں، مگر اتنے بڑے پیمانے پر یہ کام جبل نور القرآن نامی اس تنظیم ہی نے کیا ہے۔ ملک بھر سے لوگ نہ صرف قرآن پاک کے اس دنیا کے سب سے بڑے ذخیرے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، بلکہ یہاں پر موجود میوزیم میں قرآن پاک کے پرانے نسخوں کی اور کلمی نسخوں کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ جاننا بھی نہایت ضروری ہے کہ اس حوالے سے شرعی احکامات کیا ہیں، کہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، اور اگر آپ اس بارے میں کوئی انفارمیشن رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہماری رہنمائی ضرور کیجیے گا۔ ہم سب بہت جلد کسی اور ایسی ہی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملیں گے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔